ان کنتم تحبون اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو؟ پرکھا جائے گا تمہیں، واقعی اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ جب تم میرے پیچھے چلنے لگو گے، آسمان کا رب کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر میں بھی تمہیں تم سے محبت کرنے لگوں گا، تم سے پیار کرنے لگوں گا۔ پھر تمہاری یک طرفہ محبت نہیں ہوگی، پھر اللہ کی محبت بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ صرف اللہ محبت نہیں کریں گے، یغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ تمہارے وہ گناہ جو اتنے زیادہ ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا یہ خلا بھر جائے، وہ رب کہتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، یہ کائنات کیا چیز ہے اور تیرے گناہ کیا چیز ہے۔ یغفر لکم، میں پھر تمہاری بخشش بھی کر دوں گا، محبت بھی کروں گا، بخشش بھی کروں گا، اس شرط پر کہ تم پیچھے چلو گے میرے نبی کے۔ اللہ کے نبی سو بھی جائیں تو امت کے لیے دین بنتا ہے۔ پچھلے جمعہ بات ہو رہی تھی، غزوے سے واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہی رات پڑ گئی، پڑاؤ ڈالا، سارے صحابہ میرے نبی تھکے ہوئے ہیں، سونے لگے ہیں، لیکن فجر کی نماز کی فکر ہے، سر کے اوپر سے نہ گزر جائیں یہ باتیں۔ اللہ کے نبی سونے لگے ہیں، فجر کی نماز کی فکر ہے، ہماری طرح نہیں کہ دیکھی جائے گی۔ اور میں نماز کا کیا ہوگا، کیونکہ سبھی تھکے ہوئے ہیں، جب انسان تھکا ہوا ہے سو جائے تو پھر باخبر نہیں رہتا، پھر بے خبر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ بحیثیت نبی بھی آپ چونکہ تھے تو بشر نا، جس طرح عام صحابہ تھکے ہوئے، میرے نبی بھی تھکے ہوئے، جب تک کسی کو ذمہ داری نہ دی جائے تب تک سونا نہیں کہ نماز نہ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا صبح نماز کے لیے بیدار کون کرے گا؟ تو اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنا بھی تو عام بات نہیں تھی، سارے صحابہ خاموش رہے۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یا رسول اللہ آنا، میں غلام جو ہوں ذمہ داری لیتا ہوں، صبح نماز کے لیے جگاؤں گا۔ بس سبھی پھیل گئے، چٹیل میدان ہے، رات کا وقت ہے، جس کو جہاں جگہ ملی سو گئے۔ اب حضرت بلال کو بھی پتا تھا کہ اگر میں بھی سو گیا تو پھر جاگنا بڑا مشکل ہے، لہذا میں نے سونا نہیں۔ اونٹ کے اوپر ہوتا ہے پالان، وہ جو اونٹوں کے اوپر سے اتار کے رکھے ہوئے تھے، بس اسی کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور رخ کر لیا مشرق کی طرف، کہ جیسے ہی صبح صادق کا سویرا نمودار ہوگا اللہ اکبر کی صدا دینی ہے اور سارے قافلے نے جاگ جانا ہے۔ بس بیٹھے ہیں اور آسمان کے ستارے ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ستارہ بڑا، یہ چھوٹا، اس کی روشنی زیادہ، اس کی کم، اپنے آپ کو مشغول جو رکھنا تھا۔ لیکن تھکے ہوئے تو حضرت بلال بھی تھے، بس جیسے اسٹیک لگا کے بیٹھے تھے نا، تو وہیں پر ہی تھوڑا سا مزید کمر کو سیدھا تو کر لوں، چلو سوتا تو نہیں ہوں، کمر تو سیدھی کر لوں۔ اب پیچھے نیند بھی کھڑی تھی انتظار میں کہ کمر سیدھی تھوڑی سی تو نے کرنی ہے، باقی میرا کام ہے تھپکیاں دے کر سلا دوں گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نیند آ گئی، سو گئے۔ صبح ہو گئی، سویرا ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا،
سارے انسانوں سے زیادہ نازک بدن اور مبارک جسم ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے میرے نبی جیسا کوئی اور بنایا ہی نہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، سورج کی جو تپش آئی نا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگ ہوئی اور ساتھ میں حضرت عمر بھی جاگے. اب سب سے پہلی فکر کیا تھی؟ کیا ضائع ہوا؟ نماز ضائع ہو گئی. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اللہ اکبر، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز گئی، نماز گئی. رے کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال تو ایسے ہی پڑے، آدھا جسم پالان کے اوپر، آدھا جسم نیچے. حضرت عمر نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ میں بلال کو جگاؤں نہیں. حضور کو تو پتہ تھا نا کہ یہ عمر جس پیار سے جگائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، میں خود جا کر بلال کو جگاتا ہوں، تم دوسرے صحابہ کو جگاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قریب آئے، مبارک پاؤں سے ہلکی سی ٹھوکر لگائی، یا بلال قم یا بلال. حضرت بلال جیسے اٹھے آنکھیں ملتے ہوئے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ما فعل بک یا بلال. نماز کی ذمہ داری لی تھی، صبح جگانے کی ذمہ داری لی تھی، یہ کیا ہوا؟ کتنا ہی پیارا جواب دیا حضرت بلال نے، یا رسول اللہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا. اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، میری روح کی ڈور بھی اسی رب کے ہاتھ میں، آپ سب کی روح کی ڈور بھی اسی رب کے ہاتھ میں. نیند چونکہ موت کی بہن ہے، موت کی حالت میں بھی اللہ روح لے لیتے ہیں، نیند کی حالت میں بھی اللہ روح لے لیتے ہیں. نیند میں جہاں کہیں جاگنا ہوتا ہے اللہ روح بھیج دیتے ہیں. موت کے بعد فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اللہ موت کے بعد روح کو روک لیتے ہیں. نیند کی حالت میں جہاں جگانا ہوتا ہے بھیج دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی وہی ہوا، جس رب نے آپ کی روح لے لی تھی میری روح بھی اسی نے لے لی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا نا بلال نے کتنا اچھا جواب دیا ہے کہ میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرمایا یہاں سے چلو، یہ شیطان کی وادی ہے جس نے ہمیں غافل رکھا، نماز چلی گئی ہماری. اب یہاں یہ تھا کہ نبی سو گئے تھے، نبی کا سو جانا بھی امت کے لیے دین بننا ہے. فرمایا آگے چلو. یہاں سے قافلہ چلا، آگے جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا. سب صحابہ نے وضو کیے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، جماعت ہوئی. امت کے لیے دین بن گیا کہ اگر کبھی سوتے میں یا کسی مجبوری میں نماز رہ جائے تو اس کو اس طرح قضا کرنا ہے جس طرح میرے نبی نے کیا. اگر اللہ کے نبی سوتے نہ رہ جاتے ہمارے لیے نمونہ کیسے بنتا؟ ہماری اگر نماز اس طرح رہ جاتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ ہمیں کس نے بتانا تھا کہ قضا کرنی ہے؟ نبی کے عمل نے ہمیں بتایا کہ نماز رہ جائے تو کیا کرنا ہے. رہ جائے کے لیے یہ نہیں ہے کہ پھر ہر روز ہی رہ جائے، بندہ کہے قضا ہی پڑھوں گا. اپنی طرف سے پورے اسباب اختیار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقاعدہ ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی. اس سب کے باوجود اگر رہ گئی نماز تو پھر اس کا قضا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صرف ہمارے نبی نہیں، ہر نبی اپنی امت کے لیے نمونہ ہے، ہر نبی کا ہر عمل ان کی امت کے لیے دین بنتا ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، بڑی معروف اور مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، آپ کی یاد کو بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے میرے نبی، سمندر کے جزیروں میں